أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. محترم ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دین اسلام اور ہماری ذمہ داری. ہمارے اس چینل کا نام بھی دین اسلام اور ہماری ذمہ داریاں ہی ہے، اور جب نام یہ ہے تو ہماری پہلی ویڈیو بھی اس ٹاپک کے متعلق ہونی چاہیے تھی، لیکن میں نے جو یہ ویڈیو نہیں بنائی. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ یہ جو 6 نمبر کے میں نے مذاکرات جو میں نے ویڈیوز اپلوڈ کیے ہیں اپنے چینل میں، تو اس سے یہ ہے کہ کم از کم لوگ اپنی زندگی کی جو شروعات ہے وہ کم از کم کہ اپنے شریعت کے مطابق اپنی زندگی جتنا ہو سکے اتنا بہتر بنا سکے، شریعت کے مطابق زندگی بسر کر سکے. ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دین اسلام. اب دین ہے کیا؟ دین کہتے ہیں بادشاہی نظام کو، اور دین اسلام کہتے ہیں بادشاہی نظام، وہ بھی امن و امان والا. اب امن و امان سے کیا مراد ہے؟ اسلام کہتے ہیں امن کو، اور دین کہتے ہیں اپنا بادشاہی نظام کو. تو بادشاہی نظام امن و امان والا وہ کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ کسی امیر کو غریب پر، یا کسی عربی کو اجمی پر، یا کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. یہ محض ایک غرور ہے امیروں کا، گوروں کا، عربوں کا، اور جو ایکسٹرا جو ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے. یہ غرور بیسیکلی شیطان میں تھا، کیونکہ شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کروں، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میں اس سے زیادہ افضل ہوں. اور اس نے جو اپنا غرور دکھایا، اور اللہ نے اس کو شیطان جو ہے وہ قرار دے دیا. ورنہ ان کی جو شمولیت تھی وہ تو اللہ نے فرشتوں کی فہرست میں کر دی تھی، لیکن چونکہ اس نے سارے فرشتوں نے جو حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کے بعد جو ہے، یا اللہ نے جب ان کو حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے بنایا، تو اس ٹائم جو ہے شیطان نے منع کر دیا ہے، ابلیس نے. تو اسی غرور میں کہ اس نے کہا کہ وہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں اور میں آگ کا بنا ہوا ہوں. آگ جو ہے ہر چیز کو گھائل کر دیتی ہے، اور جو ہے آگ سب سے خطرناک چیز ہے. مٹی کو بھی آگ سے ڈرنا، آگ کے مقابلے میں جو ہے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. تو یہ غرور جو اس میں آیا تھا، تو اب شیطان نے کو جب شیطان کا لقب مل گیا، اللہ نے اس کو کہا کہ تو شیطان ہے، تو مردود ہے. تو یہ غرور
کو لے کے جو ہے اللہ نے شیطان نے یہ اللہ سے عہد لیا کہ یا اللہ میں نے جتنے نیک اعمال کیے اس کا صلہ بس مجھے یہ دے دے کہ میں جو ہے وہ دنیا میں جا کر تیرے بندوں کو برگلا سکوں۔ تو شیطان جو برگلانے لگا ہے انسانوں کو، وہ صرف ایک غرور کے وجہ سے سب سے زیادہ جو شیطان ہمیں جو برگلاتا ہے، جو ہمیں غلط راستے دکھاتا ہے یا جو غلط وسوسے ڈالتا ہے، صرف ایک غرور کی وجہ سے 90% یہ ہے، باقی 10% جو ہے اس کی نیت میں یہ ہے کہ میں جب جہنم میں جاؤں تو اپنے ساتھ جو ہے اپنے بندوں کو ساتھ میں لے کے جاؤں۔ تو 90% جو ہے وہ غرور ہے اس میں، اور باقی جو اس کا 10% ہے وہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے نیک اعمال ہیں جو جتنے کیا برعکس جو ہے وہ نیک عمل کے برعکس جو باقی غیر شرعی اعمال ہیں اس طرف راغب کرتے ہیں۔ تو شیطان کا تو کام ہی ہے کہ برگلانا اور مسلمانوں کو جو ہے غلط راہ دکھانا، بلکہ مسلمان کے ہر مذہب کے انسانوں کو غلط راستہ دکھانا اس کا کام ہے۔ اب شیطان جو ہے زیادہ تر فوکس اس چیز پہ کرتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ مسلمان جو نیک اعمال کر رہے ہیں اس کے اندر وسوسے پیدا کر کے ان کو غلط راستہ دکھاتا ہے، ورنہ جو مسلمانوں سے ہٹے ہوئے ہیں، جو اسلام سے خارج ہیں، جو دین اسلام کے دائرے میں نہیں ہیں، جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے دلوں میں تو اللہ نے مہر لگا دی ہے، ویسے ہی مہر لگا دی ہے کیونکہ انہوں نے جو ہے یہ عہد لے لیا ہے کہ ہمیں بس شیطان کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تبھی تو وہ گائیں کو، آگ کو، بتوں کو پوجتے ہیں، اور دوسرے جو بھی ان کے ہیں گوڈ وغیرہ ان کو پوجتے ہیں۔ اللہ کی تعریف، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کو اپنا معبود نہیں مانتے۔ تو یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ غرور کے اوپر ہے، اور غرور آج کل جو ہے انسانوں میں، مسلمانوں میں بھی چھایا ہوا ہے۔ تو اس غرور کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ دین اسلام جو ہے وہ اس لیے کہ وہ ہر انسان امن و امان سے رہے، لیکن چونکہ یہ غرور کی وجہ سے امن میں جو ہے بد امنی ہو گئی ہے، تو ہمیں اس بد امنی کو دوبارہ امن کے راستے پہ لے کے آنا ہے۔ یہ ہمارا دین کا جو ہے وہ مقصد ہے، اور یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ دین کو پھیلانا، دین کی دعوت دینا، قرآن سمجھانا، قرآن سیکھنا، پھر سکھانا، یہ جو ہے ہمارے دین اسلام کی جو ہے ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد دنیا میں جب ان کو بھیجا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو اور بی بی حوا کو جو ہے جب پیدا کیا گیا، تو ان کے لیے جو ہے وہ کھانے پینے کے وسائل اللہ نے پہلے سے ہی پیدا کر کے رکھے تھے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے ہر ایک چیز کا جو ہے وہ ریپروڈکشن کا سسٹم اللہ نے جاری کر دیا۔ ریپروڈکشن جاری کرنے کے بعد جو ہے اب ہم جو موجودہ اس زمانے میں جو لوگ رہ رہے ہیں، ہم اس چیزوں کا جو ہے کنٹینیوسلی استعمال کرتے ہیں اور پھر دوبارہ اس کی ریپروڈکشن کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک آم ہے، اس آم کو جب ہم کھا لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اس کی گٹلی ہم دوبارہ زمین میں بوتے ہیں، پھر اس کا درخت بنتا ہے، پھر اس درخت سے آم نکلتے ہیں۔ تو یہ سارا نظام جو ہے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور یہ نظام جو ہے جو یعنی زمین جو ہے وہ بھی پانی کے اوپر
کھڑی موجود ہے، اور آسمانوں کو جو ہے وہ اللہ نے ساتوں آسمانوں کے جو فرشتے ہیں ان کے ذریعے اس کو جو ہے وہ سہارا دیا ہوا ہے، فرشتوں کے ذریعے. اور فرشتوں کا بھی جو نظام وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے طریقے سے کیسے چلایا ہوا ہے. کچھ جو ہے غیبی علم ہے، اور کچھ جو علم جو ہے وہ فرشتوں کو متعلق وہ ایسا ہے کہ قرآن میں اللہ نے بیان بھی کیا ہے، پھر نبی نے اپنی حدیثوں میں بھی بتایا ہے. تو جو ابھی یہ آسمانوں کو تو چلو فرشتوں کے ذریعے جو ہے وہ کھڑا کیا گیا ہے، لیکن فرشتے جو ہے کس کی بیس پہ جو ہے وہ کھڑے ہیں، یہ ابھی تک میرے نالج میں یہ چیز آئی نہیں ہے. جب آئے گی تو اس کو شیئر کر دوں گا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ سارا نظام جو ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. انسان کو پیدا اللہ نے کیا، پھر اس انسان سے انسان پیدا کرنے کا نظام بھی اللہ نے بنایا. اب دنیا میں ہر انسان کو جو ہے عدل و انصاف بھی چاہیے ہوتا ہے. تو عدل و انصاف چاہیے تو اللہ نے پھر جو ہے وہ حکمرانی نظام کو بھی بنایا، کاروباری، اور پھر انسان کو جو ہے وہ رزق ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ اللہ نے اختیار دیا، اور کہا کہ اپنے لیے رزق تلاش کرو، فجر پڑھ کے اپنے رزق کو تلاش کرو. تو رزق میں اللہ نے کونے کونے میں رکھا ہوا ہے، تو یہ کہا ہے کہ ان کو تلاش کرو. تو وہ رزق تلاش کرنے کا بھی جو حلال رستہ ہے، جو صحیح طریقہ ہے، اس کو اختیار کرنا، یہ سارا نظام جو ہے وہ اللہ نے بنا کے رکھا ہے. اور پھر اللہ نے اس کے لیے جو ہے وہ حکمرانی والا نظام بھی اختیار کیا کہ چلو یار انسانوں میں سے ہی انسان کو چن کے جو ہے ان کو سربراہ دیا جائے، تاکہ وہ عام انسان جو ہے، جو عوام ہے، اس کو جو ہے وہ عدل و انصاف بھی مل سکے، اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک ترتیب سے سسٹم جو ہے وہ چل سکے، ایک ترتیبی نظام چل سکے. تو اللہ نے جو ہے وہ پھر وہ حکمرانی والا نظام بنایا، اور پھر فائنلی اللہ نے اس پورے نظام کو کیسے چلانا ہے، اس پہ کیسے برقرار رہنا ہے، اس کے لیے اللہ نے پورے 30 سپاروں کا ایک قرآن نازل کیا. اس قرآن میں یہ قرآن جو ہے باضابطہ حیات ہے، اور یہ قرآن جو ہے رمضانوں میں جب نازل ہوا، علیہ السلام پہ نازل ہوا، پھر وہ قرآن کا پیغام ہم انسانوں تک پہنچا. اب ہم انسانوں کی جو ہے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو جو ہے یہ قرآن سکھائیں. اب یہ ہے کہ ذمہ داری ہم پر یہ ہے، ایک تو ہم خود علم سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. آنے والی جنریشنز ہیں یا جو موجودہ زمانے میں اس وقت جو آپ کے سامنے جو لوگ رہ رہے ہیں، آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے جو ہے وہ جہاں آپ جاب کرتے ہیں یا آپ کہیں کاروبار کر رہے ہیں، آپ کے اس ماحول میں بھی جو ہے، یعنی اس ایریا میں بھی جو انسان ہیں، انہوں نے بھی اگر قرآن نہیں سیکھا تو ان کو ہمیں سکھانا ہم پر فرض ہے، یہ ہمیں سکھانا چاہیے. ورنہ اللہ نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا ہے کہ اے نبی کہہ دو انسانوں سے کہ تمہیں ایک دن تمہیں ضرور مرنا ہے، مرنے کے بعد تمہیں پھر کھڑا ہونا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اللہ تم سے سوال کرے گا کہ اے انسان، میں نے تجھے دنیا میں جو بھیجا، تو نے اس پہ کیا کیا عمل کیا، کیا تو نے میرے دین کو غالب کیا؟ اب وہ وقت ہوگا شرمسار یوں سر جھکانے کا، اور یہ بڑا ہی خوفناک منظر ہوگا، اور اس کے بعد صرف نفسا نفسی کا دور ہوگا. اور اس وقت ہمارے پاس یہ کوئی وجوہات نہیں ہوں گی کہنے کے لیے کہ میں نے غالب نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ بھائی میں تو سارا دن جو ہے یوٹیوب پہ لگا رہتا تھا، یا میں جو ہے فیس بک پہ لگا رہتا تھا، اور یہ سوشل میڈیا، یہ موبائل آج کل کے دور کا جو ہے بڑا ہی سب سے بڑا شیطان بن گیا ہے. یہ ٹیکنالوجی، خاص ہر ٹیکنالوجی انسان کے لیے جو ہے وہ اس وقت شیطان کی سب سے بڑی شکل بن گئی ہے یہ ٹیکنالوجی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب شیطان جو ہمیں برگلا رہا ہے، ہمیں جو ہے پھر اس دعوت کے راستے سے دوبارہ انسانوں کو یہ سیدھی راہ پہ لانا ہے، صراط مستقیم پر لے کے آنا ہے. اور اس کے لیے ہمیں تمام سخت محنت کی ضرورت ہے. اور ہماری زندگی کا مقصد بھی اس وقت صرف اور صرف یہی ہونا چاہیے کہ ہم دین سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. اچھا، ایک تو راستہ یہ ہے کہ بھائی قرآن کے ذریعے جو ہے ہم لوگوں کو مسلمان کریں، ایک تو راستہ یہ ہے. اچھا، پھر یہ ایک راستہ یہ ہے
کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو تو چلو ہم مسلمان بنانے کی دعوت دیں کہ بھئی آئیں مسلمان بنیں، اور مسلمانی جو اسلام جو ہے وہی حق ہے، باقی جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب فیک ہیں اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور یہ شرک اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، سب سے زیادہ غصہ اللہ سے کو جو ہے شرک پہ آتا ہے۔ اس لیے مشرکین کو، منافقین کو اور غیر مذہبی یعنی اسلام غیر دینی جتنے بھی ہیں ان سب کو ہمیں دعوت دے کے اسلام کے دائرے میں لے کے آنا ہے۔ اچھا، ایک دعوت یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں لیکن مسلمانیت والے کام نہیں کر رہے ہیں، یعنی اگر کاروبار کر رہے ہیں تو ناپ تول میں کمی آ رہی ہے، کوئی جاب کر رہے ہیں تو اس میں رشوت خوری چل رہی ہے، اور اگر کوئی پڑوس میں رہ رہا ہے آپ کے تو ان کے پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں، وہ اس کے شور شرابے سے یا ان کے بچوں کی وجہ سے جو ہے وہ بدامنی بدمزگی پیدا ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے اب آپ کے اڑوس پڑوس میں آپ کے ارد گرد جو جاہل ہیں یعنی جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو کہ کسی چیز کا علم نہیں ہے، اس کو صحیح غلط کا پتہ نہیں ہے، ان کو ہمیں جو ہے صحیح راستہ دکھانا بھی ضروری ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی جن کو جو جاہل لوگ ہیں ہم ان سے جو ہے وہ بد اخلاقی سے، بے حیائی طریقے سے، گالی گلوچ سے ہم جو ہے ان سے بات کرنے پہ آ جاتے ہیں، اس کو بات بات پہ جو ہے ذلیل کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ سارے غلط اعمال ہیں جو شیطان ہمیں برگلاتا ہے۔ اس میں بھی مین وجہ اس کی جو ہے وہ انسان کی جو ہے وہ مغروری آ جاتی ہے، اور اس مغروری کو ہمیں دور کرنا ہے۔ دعوت یعنی یہ دینی ہے کہ جو بھی غلط راستہ ہے اس غلط راستے کو انسان چھوڑ دے، اور جو صحیح راستہ ہے اس کو اختیار کرے اور اسی کی راہ پر چلے۔ یہ ان مسلمانوں کو دعوت دینی ہے جو اس راہ پر، جو کہ اس دین اسلام کے راہ پر نہیں ہے۔ اور شیطان چونکہ اس کا تو کام ہی ہے ہمیں انسانوں کو برگلانا ہے، اور ہم انسانوں میں جو ہے جھگڑے پیدا کرانا ہے، اور جو ہے مغروری پیدا کرنا ہے، تاکہ ایک انسان دوسرے انسان سے لڑتا رہے اور لڑائی کے بعد وہ خوش ہوتا رہے، اور جو ہے ہم جہنم میں پہنچ جائیں۔ شیطان تو جہنم میں جائے گا ہی جائے گا، وہ ہمیں بھی لے ڈوبے گا۔ ہم تو ڈوبے ہی صنم، ساتھ میں تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ شیطان نے تو اس بات کی قسم کھا لی ہے۔ اچھا، تو یہ ہماری ہے ذمہ داریاں جو کہ ہمیں ادا کرنی ہے کہ دین اسلام کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اور پھر اسی کی دعوت ہمیں دوسروں تک پہنچانی ہے۔ شیطان جو سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میاں بیوی کی جدائی پر، میاں بیوی کی لڑائی پر جو ہے وہ شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور پہلا کام شیطان نے بھی یہی کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کے بیچ میں جو ہے پھوٹ ڈال دی تھی، اور جو پھل جس کا اللہ نے منع کیا تھا کہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو، بیوی حوا کو کہ یہ نہیں کھانا، اس نے بیوی حوا کو ورگلا کے وہ کھلا دیا تھا۔ اس کے بعد ان کو جو ہے سزا کے طور پہ زمین پہ بھیج دیا، اور پھر بھی اللہ دیکھو کتنا رحم دل ہے کہ اللہ نے دنیا میں بھیج کر بھی اس کو دنیا میں اس کے سارے جو ہے وہ کھانے پینے کے وسائل پہلے سے عطا کر کے رکھے۔ تو اللہ نے پھر برحال انہوں نے پھر معافیاں مانگی، استغفار کیا اور گڑ گڑائے اللہ کے آگے، پھر اللہ نے ان کو معاف کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میاں بیوی جو جوڑی ایک گھر میں رہ رہے ہیں وہ کوشش یہ کریں، حد سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ آپس میں لڑے نہیں، کیونکہ شیطان سب سے زیادہ خوش اسی بات کو لے کے ہوتا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں جو ہے اللہ کو خوش کرنا ہے، نہ کہ شیطان کو۔ تو شیطان کو جو اب لات مارنی ہے، یعنی شیطان کو جو ہے وہ سائڈ کرنا ہے اور اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے، اللہ کو حاصل کرنا ہے، اللہ کے قرب کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہمیں جو نیک اعمال ہیں اس پہ توجہ دینی چاہیے، اور دوسروں کو بھی اس راہ پر لانا، اس کی دعوت دینا ہمارا فرض ہے، ہمارے لیے جو ہے ہماری ذمہ داری ہے، تو ہمیں اس ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ملتے ہیں کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔